بجٹ آیا ہے اور بجٹ کوئی اتنا اچھا تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں کوئی اکنامسٹ نہیں ہوں کہ ایک بجٹ کے بارے میں کوئی زیادہ اچھی بات کر سکوں، مگر میں یہاں سے اتنا ضرور کہوں گا کہ ہمارے یہاں کون سا ایسا ادارہ ہے جو خسارے میں جا رہا ہے۔ جہاز مسافروں سے بھر کر جاتے ہیں، ٹرینیں لدی ہوئی آتی ہیں، بسیں ہماری طرف چل رہی ہیں، بجلی ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہے، گیس ہر گھر میں استعمال ہو رہی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم خسارے میں تو خسارہ کیوں ہو رہا ہے؟ جہاز خالی جا رہے ہوں تو سمجھتے ہیں کہ خسارہ ہو رہا ہے، ٹرینیں خالی چل رہی ہوں تو ہم کہیں گے کہ خسارہ ہو رہا ہے، بجلی کا استعمال نہ ہو تو ہم کہیں گے جی کنزیومر نہیں ہے، خسارہ ہو رہا ہے۔ خسارہ تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جہاں پہ کوئی استعمال نہ ہو اور وہ چیز بک نہ رہی ہو، یہاں ہر چیز چل رہی ہے اور بک رہی ہے، پھر خسارہ کیوں؟ خسارہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو اوور اسٹافنگ یا پھر ادارے کے لوگوں کی چوریاں چکاریاں ادارے کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اب اس وقت بجٹ آیا ہے اور بجٹ ہمارا جو ہے وہ کسی صورت میں کہوں گا اتنا اچھا بجٹ نہیں ہے، کہ دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس کا تعلیمی اور صحت کا بجٹ جو ہے وہ 1% بھی نہیں ہے، یعنی کہ ہم سمجھ لیں افغانستان سے بھی نیچے درجے پہ ہمارا جو ہے صحت اور تعلیم کا معیار جا چکا ہے ہمارا اوپر سے۔ اب اس کے بعد میں یہاں پہ یہ واضح طور پہ کرنا چاہوں کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ کلیئر ہے کہ ذہن میں واضح آتا ہے کہ جی ہمارا جو ہے بجٹ جو ہے 51% فوج کھا جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی 2100 کچھ کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے فوج کے لیے پاس ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں لے کر آنا چاہیں تو وہ صرف میرے خیال سے 11% سے زیادہ کا نہیں، کیونکہ ہمارا اصل بجٹ جو ہے دو چیزیں ہیں جو ہمیں بجٹ میں مار رہی ہے۔ ایک ہمارے IFM کا جو قسطیں جو ہم دے رہے ہیں سود کی صورتوں میں، اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہیں وہ کم سے کم 51% کا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہمیں مار رہی ہے وہ ہمارے یہاں ملک کا ٹیکس کا نظام ہے، اور ملک کا ٹیکس کا نظام جو ہے ہمارے یہاں ٹیکس صحیح طریقے سے اگر دے دیا جائے یا لوگوں کو نیٹ ٹیکس پیئر میں لے کر آ جائیں تو کم سے کم ہمارے یہاں کافی حد تک خسارہ ختم ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ ٹیکس نہیں دے رہی ہے، ٹیکس چور ہیں، اور ٹیکس چوری جو ہے وہ ٹیکس آفیسر جو انکم ٹیکس جو آفیسرس ہوتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے امپلائی جو خاص کر انکم ٹیکس آفیسرس کلیکٹر ہوتے ہیں جس میں کسٹمر کا ہے، ایکسائز ڈیوٹی کا ہے، ان چوروں کو دیکھیں، ان پر امینڈمنٹ لے کر آئے اور ان کی باخکنی کریں۔ اگر ہمارے یہاں صحیح طریقے سے ہمارے ادارے میں اس ناقص پالیسی اور ادارے کے تحت بھی اگر ہمارے آفیسرس اپنا کام دیانتداری سے کریں تو ہم اربوں روپے کے ٹیکس کو جمع کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے بھی میں نے یہ ادارے بتائیں ان کے آفیسرس کی آپ زندگیاں دیکھیں، شاہانہ زندگیاں ہیں، تنخواہ ان کی 1,00,000 1.5 لاکھ سے زیادہ کی نہیں ہوتی ہے، اور ان کے اخراجات جو ہے نا کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ خدا را گورنمنٹ جو ہے ایک ایسی پالیسی اور ایسے قوانین کو لے کر آئے جو محکموں میں، جو خاص کر گورنمنٹ کے ایسے محکموں پہ جہاں سے انکم ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ایماندار آفیسرس کو لے کر آئیں اور ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی رکھیں تاکہ صحیح طریقے سے پیسہ جمع ہو سکے اور حکومت کے خزانے میں آ سکے۔ تھینک یو سو نائس آف یو۔